ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا، کیا الیکشنز میں کیا ہوا؟ اگر بائیڈن پہلے ودرا کر جاتے اور دوسری ٹرم کو نہ فوکس کرتے کہ وہ دوسری ٹرم بھی کر سکتے تو کاملا کوڈ ہیو میڈ اٹ اور واٹ؟ دیکھیے جو اوور آل اس وقت کامنٹری اور ڈیبیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کاملا ہیرس ٹو بگن ود واز رانگ کینڈیڈیٹ، کیونکہ وہ جو پوری پروسیس ہوتی ہے پرائمریز وغیرہ کی اس سے تو وہ گزری نہیں نا، وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھیں، سب لوگ انہیں کہہ رہے ہیں شی از اے پیراشوٹر، ان کو لایا گیا کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے جب بائیڈن کو مجبوری میں تقریباً ہٹانا پڑا۔ تو ٹو بگن ود جو ڈیموکریٹس کی کیمپین تھی وہ ویک تھی، اور پالیٹکس اسینشلی نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے، تو بائیڈن کا نیریٹو اسٹرانگ تھا اور اس نیریٹو نے ان کو بہت تقویت دی، مطلب میک امریکہ گریٹ اگین کی کو بہت تقویت ملی، کیپ امریکہ وائٹ کو سمجھے بہت تقویت ملی، پھر دا ہول کانسیپٹ جو انہوں نے اکانومی پہ ان کی پالیسیز پہ اٹیک کیا۔ لیکن دیکھیے تقریباً ہماری والی صورتحال ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ انفلیشن ہائی ہے اور گیس پرائسز ہائی ہیں اور گروسری پرائسز ہائی ہیں، تو بہت اس چیز کا سمجھے نقصان ہوا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، اور وہ ایونچولی ٹرانسلیٹ ہوا الیکٹورل ووٹ میں۔ کمالا ہیرس کی اپنی پرفارمنس ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی کمزور تھی، تو شی از ناٹ اے گڈ کینڈیڈیٹ۔ پھر جو چیزیں جو تھیمز انہوں نے پک کی نا وہ دے ڈنٹ گو فار ہر۔ فار ایگزامپل ان کی میجر تھیم تھی ریپروڈکٹیو رائٹس یا رائٹ ٹو ایبورشن، جس پہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایک فیمنسٹ ویو جو ہے ان کے ساتھ آئے گی اور ریپبلکن عورتیں بھی ان کو ووٹ دیں گی، اس کے بالکل برعکس ہوا۔ تو اگر آپ ووٹ کا انالیسس کریں تو جو میل الفا ووٹ ہے وہ بہت پڑا ٹرمپ کو، یوتھ کا جو ووٹ ہے، ینگ لڑکوں کا ووٹ بہت پڑا، پھر لاطینو مین اور بلیک افریقن مین کا ووٹ بہت پڑا، اور پھر دیکھیے جی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان دی امریکن الیکشنز اٹس منی، تو جو ایلان مسک کی ان کو سپورٹ تھی، جو ٹیسلا اور ٹویٹر کے مالک ہیں، ایکس کے مالک ہیں، وہ سپورٹ تقریباً ٹرننگ پوائنٹ تھی ٹرمپ کے لیے، اور اب وہ ان کی کیبنٹ کا بھی حصہ ہوں گے۔ سو ان سم ویز اگر آپ آج کیمپین کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو ایوری تھنگ ورکڈ فار ٹرمپ اینڈ ایوری تھنگ ورکڈ اگینسٹ کمالا ہیرس، ایون ان ٹرمز آف ڈبیٹ، جس اوریجنلی ان کو اس لیے لایا گیا تھا کیونکہ بائیڈن کی جو ڈبیٹ فرسٹ ڈبیٹ ہوئی تھی ٹرمپ کی، ہی کولیپسڈ ان دیٹ، لیکن پھر جو کمالا ہیرس کی ڈبیٹس ہوئیں اس میں وہ کمپلیٹلی نہیں، کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے پائیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ابھی بھی پولیٹیکلی اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس ایک کلرڈ عورت کو تھما دے۔ ہلری کلنٹن واز وائٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کینڈیڈیٹ تھی، پھر بھی وہ ہاری تھیں ٹرمپ سے، اور اب کے کمالا ہیرس ہاری ہیں ٹرمپ سے، اینڈ ڈیموکریٹس ڈنٹ لرن دیٹ لیسن، دے پشڈ اے وومن اگین اگینسٹ ٹرمپ۔ تو میرا نہیں خیال کہ کیمپین اس طرح سے چل سکی جس طرح سے انہوں نے سوچا تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن آپ نے کہا کہ ابھی تک امریکہ اتنا میچور نہیں ہوا پولیٹیکلی کہ وہ ایک خاتون کو ایکسیپٹ کرے ایز اے پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ۔ مطلب چلیں اس پہ کبھی پھر آپ کو تکلیف دوں گا، لیکن دین اگین ایک چیز ذرا بتائیے، ایک ذرا تھوڑا لوکل پالیٹکس پہ ہم ذرا آنا چاہوں گا میں، پاکستان کی پالیٹکس پہ۔ ٹھیک ہے، ممالک جو ہوتے ہیں، مختلف ملک جو ہوتے ہیں یا ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا انٹرسٹ ٹو انٹرسٹ اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں، اور لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ڈونر ایجنسیز یا لینڈنگ ایجنسیز جتنی بھی ہیں وہ ان کے اسٹرنگز جو ہیں وہاں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں امریکہ سے۔ سو ہم ان ون وے اور دی ادر وی آر ڈپینڈنٹ آن دوز ڈونر اور لینڈنگ ایجنسیز۔ سو اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو ہماری پالیٹکس یا ہمارے لوگوں کے ساتھ یا ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر عمران خان کو اگر ریلیف مل سکتا ہے، جس پہ پی ٹی آئی آج بہت شور مچا رہی ہے، آپ پھر ہنس رہی ہیں، بہت شور مچا رہی ہے، دے لائک یو نو دے آر آن کلاؤڈ 9 پی ٹی آئی والاز۔ سو یہ واقعی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا؟ میں آپ سے ایک دو باتیں یہاں کہوں گی۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اتنا ٹرمپ کے آنے پہ خوش نہیں ہیں جتنے حکومتی عناصر پریشان ہیں۔
ٹھیک. اور وہ نروسنس جو ہے وہ ویزیبل ہے ان کی باڈی لینگویج میں, وہ جو فمبلنگ آف سینٹینسز میں ان ٹی وی شوز. اور آپ کو پتا ہے پھر میڈیا بھی مزہ ہی لیتا ہے, تو ہر کوئی ان سے یہ سوال کر رہا ہے. پھر وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور کہانی شروع ہو گئی ہے کہ جی پرانے کلپس نکال کے دکھائے جا رہے ہیں, ٹویٹس ڈیلیٹ ہو رہی ہے. لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے جی کہ فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہماری جو تعلقات ہیں وہ نان انٹرونشن پہ ہیں. یہ مجھے نہیں پتا یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کیوں کی گئی. ابھی تو وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, کوئی بات نہیں ہوئی. جو آبزرورز آف ایونٹس ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان از ناٹ آن دی اسکرین آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس پرہیپس دا وے ادر اسٹیٹس آر. وارز ہیں, کلائمیٹ ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, تقریباً ایک معاشی جنگ ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ٹرمپ اتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے, وہ چائنا کے ساتھ ٹیرفس کو کیا کر دے گا. اس نے کہا تھا 10% ٹیرفس ہر ایک پہ لگاؤں گا لیکن چائنا پہ 60% ٹیرفس لگاؤں گا. تو اتنے بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں. ٹیرف بھی اگر پاکستان پہ بھی 10% ٹیرف لگ جاتا ہے, ہم لارجسٹ ان کے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں یو ایس کے, وہاں مسئلہ ہے. لیکن اس میں کہیں مجھے کوئی ڈبیٹ, کوئی ڈسکشن نہیں نظر آیا. جو پوری بحث ہے وہ زیرو ان کر رہی ہے کہ جی کہ وہ آئی کے کو نکالے گا یا آئی کے کو جیل میں رہنے دے گا. ایسا لگتا ہے الیکشن ہی ٹرمپ نے آئی کے لیے لڑا ہے. آئی تھنک پیرانویا ہے. We should hold our horses. Let's see how things shape up. Individuals are always less important than the state. تو کچھ ہونے تو دیں, پھر شور مچائیں. اتنا وویلا, اتنی نروسنس. Why are the people sitting in the corridors of power so jittery about all this? میرے خیال ہے لارجلی ایک تو یہ تھا کہ دس از ون آف دا موسٹ انیکسپیکٹڈ ایونٹس دیٹ ہیو ہیپنڈ ان دی ہسٹری آف دا یو ایس. یہ واحد میرے خیال ہے پورے اس میں دوسرا پریزیڈنٹ ہے جو دوسری دفعہ بریک کے بعد وائٹ ہاؤس جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایک تو لیڈرشپ یہاں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایسا ہوگا. اور میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی کون سا آپ کو گلے لگا کے بیٹھی تھی. 60 کانگریس مین نے آپ کے خلاف خط لکھا ہوا تھا. دیر آر کانسٹنٹلی رپورٹس کمنگ آؤٹ اباؤٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ ٹریٹمنٹ آف دا جرنلسٹ. صحیح بات ہے, ان کو کوئی مورل رائٹ نہیں ہے ہمیں یہ سب کہنے کا آفٹر واٹ دیو ڈن ان غزہ. بٹ میرے خیال میں جو یہاں پر آپ کو پیرانویا نظر آیا, اور ہماری میڈیا کی بھی جو پری آکوپیشن نظر آئی کہ یا تو وہ صورتحال کو جان کے اس طور لے جا رہے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں, اس سے ریٹنگ ملے گی. لیکن جتنا فوکس ہم نے اس بات پہ کیا نا کہ ٹرمپ پی ٹی آئی کے لیے کیا کریں گے, وہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز مور دین واٹ واز نیڈیڈ. مجھے تو پیرانویا لگا.